کے بعد ڈپریشن اور انگزائٹی ٹھیک ہو گئی تھی. ذکر لیتے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور پھر سے انگزائٹی، موڈ سوئنگز اور لونلینس ہو رہی ہے، جس کا اثر باڈی پہ بھی ہو رہا ہے. اس سے کیسے بچا جائے؟ بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ اسے انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈائگنوسٹک میڈیکلی. تو جب میڈیکلی اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو اس میں پھر بلڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں. وہ جو بلڈ میں کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. تو موڈ کو اچھا رکھنے والے جو کیمیکل ہوتا ہے، اگر اس کی کمی واقع ہو تو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں انسان کے اندر. صحیح. اب جس طرح اب ہم بیٹھ کے جو جوک سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، ہنستے ہیں، تو اس سے وہ جو کیمیکل ہے وہ بڑھتا ہے، سیروٹونن، وہ کیمیکل اس سے بڑھنے لگتا ہے. صرف اداس رہنا انگزائٹی نہیں ہے، یہ ڈپریشن نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ڈپریشن ہے. نہیں، ڈپریشن کچھ اور ہے. ڈپریشن جو ہے وہ کیمیکل امبیلنس ہے بلڈ کے اندر. صحیح. تو جتنا نور جائے گا خون میں اتنی زیادہ جلدی آپ بہتر ہوں گے. تو جب بھی آپ کو یہ لگے کہ ڈپریشن کا اٹیک ہو رہا ہے، فوراً ذکر میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ، فرق پڑے گا. یہ اللہ سے ہی فرق پڑے گا. وہ جو ڈپریشن کے جو علاج کرتے ہیں اس سے وہ تو بندے کو جو ہے میلو کر دیتے ہیں، بس علاج تھوڑی ہوتا ہے وہ. بھائی جس کو رب مل جاتا ہے، ایک تو کہنے کی بات ہے کہ رب مل گیا، اور ایک رب کا ملنا ہے. نہیں، جس طرح اگر ہمیں کوئی سیلیبریٹی نظر آ جائے تو ہم سیلفی بنواتے ہیں اس کے ساتھ کہ یادگار لمحہ ہو گئے، اور بڑا ایک سینس آف اچیومنٹ آ جاتا ہے، جی ہم فلاں. تو جب تجھے رب مل جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ جسٹ امیجن یو ہیو لرنڈ دی آرٹ آف having a conversation with God. You speak with God. You converse with God. You talk to God. ہے نا؟ یہ ایک سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے انسان کو. خدا کو جاننے لگتا ہے جب انسان، اس کا نور نسوں میں دوڑ رہا ہے، اس کا نام دل کی دھڑکنوں میں گونج رہا ہے، سینے میں ہلچل ہے، تو پھر ڈپریشن کہاں جائے گا؟ ڈپریشن کہیں نہیں جائے گا. نفس جو ہے، جب نفس کی خواہشات پوری نہ ہوں، اس کی آرزو پوری نہ ہو، نفس کی اس کی خواہش پوری نہ ہو، تو وہ موڈ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر انسان کو بے چینی ہوتی ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہاں بھائی موڈ کیسا ہے؟ اگر کسی کا موڈ خراب دیکھتا ہوں میں تو میں اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں ظاہری طور پر، کہ کوئی نفسانی غذا دے کے، کوئی پیسہ دکھا کے،
اگر نفسانی غذا، پیسہ، ان کمفرٹ ان چیزوں سے موڈ بحال ہو جائے تو پتہ چل گیا کہ نفس کی وجہ سے موڈ خراب تھا۔ ایک اور بے چینی ہوتی ہے جو نفس کی ساری خواہشات بھی فراہم کر دی جائیں تب بھی بے چینی دور نہ ہو، وہ روح کی بے چینی ہے، وہ یار کو دیکھنے سے ملتی ہے، اس میں جب تک یار نظر نہ آئے چین نہیں آتا۔ کیوں جی؟ اکثر ہمارے جو موڈ سوئنگز لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ہماری نفس کی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جو ہمارے نفس کا جو یعنی تقاضا ہے، جب وہ پورا نہیں ہوتا یا اس کی بات نہیں مانی جاتی تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، اداسی پھیل جاتی۔ جیسے دہی بڑے مجھے بہت پسند ہیں، اب کھاتا نہیں ہوں لیکن پسند بہت ہے، بہت کھائے۔ کم بخت دہی بڑے کھانے سے موڈ صحیح ہو جاتا۔ جیسے کرکٹ بہت پسند ہے، اور جو میں کرکٹ کھیلتا ہوں بھلے گھر میں کچن میں کھیل رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ دل لگا کے کھیلیں، شاٹ صحیح کھیلیں۔ اب جس طرح تنویر کو 1000 دفعہ سمجھایا اس طرح نہیں کھیلو، لیکن وہ بازی نہیں آتا ہے۔ اسی طرح فیلڈنگ کریں، صحیح سے فیلڈنگ کریں، پہلی اٹیمپٹ میں جو ہے نا بال کو پکڑیں تو وہ موڈ خراب ہو جاتا۔ دیکھو یار یہ دل لگا کے نہیں کھیل رہا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے موڈ سوئنگز کیوں ہو رہے ہیں۔ نفس کی خواہشات کو پورا کر کے دیکھیں، اس کو کوئی لقمہ دے کے دیکھیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ وجدان مصطفیٰ سمندری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اذان کے بعد کی دعا کی بات تشریف فرمائیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ لوگوں نے بنائی ہے دعا اور گستاخی ہے یہ۔ وبعثہ مقاما محمود، اور تو محمد رسول اللہ کو مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے وعدے پر آپ کو شک ہے؟ یہ دعا صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود ہی بنائی ہے، مولویوں نے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آتی محمد الوسیلہ، کتنی بڑی گستاخی ہے یہ۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، کہ محمد رسول اللہ کو وسیلہ عطا فرما۔ تو جب بطور نبی آئے ہیں وہ تو وسیلہ نہیں تھا ان کے پاس، یعنی امتی اگر یہ کہے اللہ کو کہ میرے نبی کو طاقت وسیلہ دے دے، یعنی یہ پلان ہے وہابیوں کا، یہ پلان ہے کہ تاکہ یہ دعا مانگ مانگ کے لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ محمد رسول اللہ کے پاس نہ طاقت وسیلہ ہے، نہ فضیلت ہے، اور نہ مقام محمود ہے، نہ فضیلت ہے نہ وسیلہ ہے۔ چلو مانگو اپنے نبی کے لیے وسیلہ اور فضیلت مانگو۔ یہ وہابیوں کی چال ہے، یہ دعا تھوڑی ہے، یہ تو بد دعا ہے۔